ماشاءاللہ جس طرح کے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب بھی دوسرا احباب دے سامنے تشریف فرمانے، سارے ساتھی احباب تشریف رکھو اور محبت دے نال سارے احباب بیٹھ کے گفتگو سماعت فرمانا۔ انہاں دے ذمے عنوان لگوایا ہے تاریخ اہل الحدیث کہ اہل الحدیث کس دور تو نے کس وقت تو نے، تفصیل نال انشاءاللہ بیان کرنگے۔ سارے ساتھی تشریف رکھو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ الله نزل أحسن الحديث، اللہ دی ذات پاک جس نے سب تو اچھی حدیث نازل فرمائی۔ معزز سامعین حضرات، بعض تعصب دے اندر آ کے اہل حدیث دے بارے سخت جملے کستے نے کہ اہل حدیث 1856 دی پیداوار ہے، اس تو پہلے اہل حدیث نہیں۔ 1856 دے اندر انہوں نے اپنا اہل حدیث نام انگریز تو رجسٹرڈ کروایا۔ پہلی بات تے اے ذرا ذہن نشین کرو، اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈا نام نہیں، اہل حدیث ایک تحریک ہے۔ نام ساڈا ہے مسلمان، نام ساڈا ہے مسلمان، مسلک ساڈا ہے قرآن اور حدیث۔ جیڑی راہ تے اسی چل رہے ہیں، مسلک جیڑی راہ تے اسی چل رہے ہیں، وہ راہ ہے قرآن اور حدیث دی۔ اہل حدیث ایک تحریک دا نام ہے، تحریک، لیکن یہ لفظ اتنا معروف ہویا کہ ساڈا لقب بن گیا۔ چونکہ لفظ اچھا سی، اساں پھر اس لفظ دا انکار نہ کیتا،
اسا اپنا نام نہیں بدلیا، نام سماکم المسلمین، نام ساڈا ہے مسلمان، نام ہے مسلم۔ اہل حدیث جو تاریخ اساں شروع تو چلائی، لفظ اتنا معروف ہو گیا، وہ ساڈا بن گیا لقب۔ ہن اہل حدیث کون نے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، راویان حدیث، شارحین حدیث، اور حدیث پاک تے عمل کرنے والے لوگ جنہ دا منہج اور مسلک کہ اسی قرآن پاک نو پڑھاں گے اور سمجھاں گے فہم سلف تو، جس طرح قرآن حدیث نو صحابہ نے سمجھا اسی بھی اسے طریقے نہ سمجھاں گے۔ جس طرح صحابہ کرام نے کسی غیر نبی دی تقلید نہیں کی تھی، اسی کسی غیر نبی دی تقلید نہیں کران گے۔ قرآن حدیث اور اجماع امت یہ ہے ساڈا منہج۔ حدیث ہر کو جڑی صحیح اور حسن سند دے نال ملے وہ ہے ساڈا منہج۔ میں چند الفاظ اندر اپنا کرایا تعارف۔ ہن ذرا میں حدیث تواڈے سامنے پیش کراں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین زمانیاں دے بارے کہ تین زمانے بڑے بہتر، کیڑے کیڑے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا زمانہ میرا، فرمایا صحیح بخاری دی روایت، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا زمانہ سب تو بہتر زمانہ ہے، فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر او دے نال مل دے یعنی صحابہ کرام دا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر آواز ذرا کٹاؤ، آواز پڑکدی بھی ذرا تھوڑی ٹھوس کرو آواز۔ ثم الذین یلونہم، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان، اگے نہ گیا سوادے دا، اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے ثم الذین یلونہم، پھر جڑے صحابہ تو بعد آن والے لوگی حضرات ان تین زمانے میرے پیغمبر نے گنوائے نے، جڑے نبی پاک تو لے کے 2022 ہجری تک، آپ تو لے کے 2022 ہجری تک، یہ تین زمانے بہترین زمانے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرات اور بات را توجہ کر دے جایا جیتے اور حدیث پیش کر کے میں بات اگے چلاواں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق
لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ نبی پاک فرما دینے میری امت دے وچوں ایک گروہ، میری امت دے وچوں ایک جماعت ہمیشہ حق دے قائم رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، انہاں نو رسوا کرن والا، نیویاں کرن والا انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یعنی حق والی جماعت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ وقت آیا تاریخ اس بات دی گواہ، انگریزاں نے قرآن پاک جلا دیتے، حدیث دیاں کتاباں جلا دیتیاں، بڑے بڑے سید علماء تے حفاظ قرآن دے انہاں نو پھانسی دے دیتا، انہاں نو مار دیتا۔ حضرات ان انگریز نے انہوں مکان دی کوشش کی ہے، لیکن کیویں مکان سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی وحی نال کہہ دیتا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا میری امت دے وچوں ایک گروہ جڑا ہے حق دے قائم رہے گا، انہاں نو کمزور کرن والے انہاں نو ختم نہیں کر سکن گے حتیٰ کہ اللہ دا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ ایک جماعت میری امت، ساری امت نہیں، ساری امت نہیں، انہاں چو ایک جماعت حق تے رہے، حق تے۔ حضرات انہوں میں دو حدیثاں پیش کر دیتیاں نے، انہوں میں جڑی حدیث پہلے پڑھی ہے، اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، سونے پیغمبر دا ارشاد فرمایا تین زمانے بڑے بہتر زمانے نے، جڑے زمانے ہوں میرے پیغمبر بہتر کہن، انہوں کو پہلا زمانہ نبی پاک دا زمانہ، پھر صحابہ اکرام دا زمانہ۔ ان صحابہ دی گل سنیا جے، حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ دی کتاب جنہ دی تاریخ بغداد بڑی مشہور ہے، انہ دی کتاب شرف اصحاب الحدیث، یعنی اہل حدیث دی عظمت شان، کتاب دا نام کیے شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی عظمت اور شان، کتاب دا نام ہی ہے، کیونکہ لفظ صاحب تے اہل ادھا ایک کوئی معنی ہوتا ہے، والے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، قرآن پاک دے میں لفظ۔ حضرات میں عرض کر دیتا جی میں صاحب دا مانا والے وے، اسی طرح اہل دا مانا بھی والے وے، اسی واسطے عربی دے اندر کسی جگہ تے صاحب آ جاندہ ہے، کسی جگہ تے اہل آ جاندہ ہے، صاحب الحدیث ہوئے، اصحاب الحدیث ہوئے، اہل حدیث ہوئے، ایکو لفظ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہے ہیں، حضرت امام خطیب بغدادی نے سند دے نار اس روایت کو شرف اصحاب الحدیث اندر نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری جس ویلے کسی جوان طالب علم نو دیکھ دے انہاں نو کہندے مرحبا اہلا سہلا مرحبا، جی میں اسی نے بسم اللہ جی آیا نا، بسم اللہ جی آیا نا۔ ابو سعید خدری انہاں طالب علم نے کہندے بسم اللہ جی آیا تے کیوں کہندے؟
اس واسطے کہندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تواڈے بارے وصیت کیتی سی. سونے پیغمبر نے فرمایا سی کہ جدوں تواڈے کول کوئی طالب علم حدیث سیکھن آن گے انہاں دی عزت تے تکریم کرنی جے, انہاں دے واسطے مسجداں کھلیاں کر دینیاں جے, مسجداں دے اندر انہاں نو جگہ دینی جی دے دینی جے. تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے آپ فرما دینے اسی تانوں خوشی نہ حدیث سمجھانی ہے کیونکہ تسی ساڈے ساتھی ہو, ساڈے تابعی ہو, ساڈے تو بعد آن والے حدیث دے رکھوالے ہو اور ساڈے جانشین ہو. وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيث اور ساڈے تو بعد اہل حدیث تسی ہو. انہاں لوگاں نوں اللہ تو ڈرنا چاہیے جڑے کہندے نے 1856 تو پہلا تے اہل حدیث ہی کوئی نہیں. حضرت ابو سعید خدری 1856 تو پہلا ہوئے نے کے بعد ابو سعید فرماندے نے اسی تہاڈی طالب علم عزت کرنے ہاں, تہاڈے بارے نبی پاک نے وصیت کی سی کیونکہ ساڈے تو بعد اہل حدیث تسی. اللہ اکبر. حضرات دوسری روایت بھی سنتے جایا جے ایتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت بیان کیتی ہے. ہن ایک اور بھی روایت سنتے جایا جے حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کردے نے جڑی اور روایت نو حضرت امام سخاوی نے بدیع القول البدیع دے اندر طبرانی دے حوالے نال نقل کیتا ہے. حضرت امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دی تیسری جلد اندر بھی نقل کیتا ہے. کیڑی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا, نبی پاک دی حدیث بیان کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے اہل حدیث جڑے حدیثاں نو لکھن والے نے اے اپنی دعاتاں تے کلماں دے نال اس طرح اللہ دے دربار وچ آون گے تے اللہ انہاں نو کہن گے, اللہ پاک انہاں نوں کہن گے تسی اہل حدیث ہو, تسی میرے نبی پاک دے درود بڑا پڑھیا کرتے سو. ہن حضرت انس رضی اللہ عنہ 1856 تو پہلا ہوئے نے کے بعد اے بھی لفظ اہل حدیث دی حدیث پیش کر رہے ہیں. ہن ذرا بات غور کریا جے, بات غور کریا جے. میں تواڈے سامنے حضرت امام ابو بکر بن داؤد دا قول پیش کر لگا واں جڑے 57 یا 58 ہجری اندر فوت ہوئے. 57-58 ہجری 1856 نہیں, صرف 57-58 ہجری. اللہ اکبر. ایک ہی کہندے نے مینوں خواب آیا, ہاں کہندے نے مینوں خواب دی اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے نے. حضرت ابو ہریرہ کی کہندے نے اما اول صاحب حدیث کان فی الدنیا, فرماندے نے سب تو پہلا اہل حدیث میں واں. ہن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 1856 تو پہلا ہوئے نے کے بعد ابو ہریرہ کہندے نے سب تو پہلا میں حدیث نبی پاک دیاں حدیثاں سن کے میں یاد کردا اگے پوچھاندا. چلو اے تے انہاں دا ایک اپنا قول ہے نا, مگر انہاں تو پہلے بھی اہل حدیث ہے. ایسا
اور بات ذرا توجہ کر دے لایا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 68 ہجری دے اندر فوت ہوئے، انہاں دے بارے حضرت امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قول پیش کیتا ہے، کہندے نے عبداللہ بن عباس اہل حدیث ہن میں پوچھنا چاہنا ہاں عبداللہ بن عباس 1856 تو پہلا ہوئے نے کے بعد اج لوگ کی زباناں چلاندے نے 1856 تو پہلا اہل حدیث کوئی نہیں، اجے تے میں صحابہ کرام دیاں گلاں پیا کرنا وا۔ ہن حضرت عامر بن شرجیل شامی رحمت اللہ علیہ جڑے 104 ہجری اندر فوت ہوئے، بہت بڑے کبیر تابعین ہیں، انہاں دے بارے حضرت امام خطیب بغدادی کی کہندے نے 30ویں جلد دے اندر کہندے نے کہ حضرت عامر امام شافعی اہل حدیث امام شافعی رحمہ اللہ اہل حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ذرا بات توجہ فرما دے رہا ہے، حضرت امام قتیبہ ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جدا نام انہاں رکھیا معارف اسماء اہل الحدیث۔ انہاں کتاب دا نام ہی رکھ دیتا ہے اہل حدیث کے مشہور نام۔ ون امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تے کتاب لکھ کے کہندے نے کتاب لکھی ہے جدے اندر تقریب انہوں نے 100 محدثین دے نام گنوائے نے، کہندے نے کہ یا 100 محدثین تابعین تبع تابعین محدثین سارے دے سارے اہل حدیث نے۔ ہن بات را توجہ فرماندے جانے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا ایک اور بھی سنیا جدرا توجہ دے نال الجامع کتاب دا نام ہے، حضرت امام خطیب بغدادی دی کتاب ہے، او دے صفحہ 186 تے سند دی ٹھیک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صاحب اصحاب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، کی کہندے نے یہ ساڑھے نزدیک صرف اہل حدیث محدثین ہی نہیں، حدیث لکھن والا ہی نہیں، بلکہ جڑا نبی دی حدیث تے عمل کرے ساڑھے نزدیک وہ اہل حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی 1856 تو بعد پیدا ہوئے نے جی، 1856 تو بعد پہلا کوئی حدیث ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہونے حافظ بن کثیر رحمہ اللہ اور جناب گلتے غور کرے آنجے سورہ بنی اسرائیل دی، سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 71 ہے، جدے اندر اوندہ کے کل قیامت نو بڑے امامہ دے نام دے پکارے آ جانے گا۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے کی کہندے نے ہادا اکبر شرف لے اصحاب الحدیث لے ان امامہم النبی، فرما دینے کہ اہل حدیثوں دی یہ بڑی بڑی عظمت ہے، بڑی بڑی شان ہے کہ لوگاں دے امام امتی نے اہل حدیث دا امام آمنہ دا لال حاضا اکبر، یہ بہت بڑی شان ہے لے اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی، لِأَنَّ إِمَامَهُمْ کہ ان کا امام کون ہے؟ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیتا دے اہل حدیث کیا ہے، حضرہ بات دے توجہ فرماندے ڈالے حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھیا تدریب الراوی دے اندر، وانو پتہ تدریب الراوی کئیاں مدرسیاں دے اندر پڑھائی جاندی ہے، دوسرے جو اندر کہندے نے لیس لأخل الحدیث
کہندے نے اہل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کا آپ کے علاوہ دوسرا کوئی امام متبوع نہیں سمجھ آئی۔ حضرت جلالالدین سیوطی رحمہ اللہ کہندے نے اہل حدیث دی شان دی نشانی انہاں دی بہت بڑی شان ہے، ہوراں لوکاں دے کئی امام نے، اہل حدیثاں دا امام آمنہ دا لال ہے۔ کہندے نے اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرات اور بات تیرا توجہ فرما دے رہا جے، بات تیرا غور کر دے رہا جے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام قتیبہ بن سعید الثقفی رحمہ اللہ فرما دے، جب تو کسی آدمی جدوں تو کسی بندے نو دیکھے او آل حدیث نال محبت کردا ہے تے سمجھ لے اے بندہ سنت تے چل رہا ہے۔ ہن دس ذرا اے بھی امام صاحب جڑے قتیبہ بن سعید اے بھی 1856 تو بعد ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات اور بات را توجہ فرما دے رہا جے، میں پڑھنے سامنے کچھ اور حوالے بھی پیش کر دیا ہوں میں پڑھنے سامنے کا حوالہ پیش کرنا کاما حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جنہی بڑے بڑے لوگی عزت کر دینے تکریم کر دینے، جڑے 187 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے، اے جدوں کسے اہل حدیث نو دیکھ دے تے انہوں کہندے یا ورثۃ الانبیاء، اے نبیاں دے وارثو، انبیاء دے وارثو۔ کنہاں نوں کہندے؟ اہل حدیث نو۔ کون کہندے؟ حضرت فضیل بن عیاض جنہاں دی کتاب الشفاء نبی پاک دی شان اندر، چلو قرآتوں دے اندر کمزور بھی نے لیکن صحیح بھی بڑیاں۔ حضرات کی دسنا جانا میں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جدوں کسے اہل حدیث نو دیکھ دے تے کی کہندے یا ورثۃ الانبیاء، اے انبیاء دے وارثو، ایک گل کہہ دیندے۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید جڑے 193 ہجری اندر فوت ہوئے نے، وہ کہندے نے کہ 4 صفتاں مینوں 4 جماعتاں وچ ملیاں نے، 4 صفتاں 4 گروہاں وچ ملیاں نے۔ کہندے نے کفر ملیا مینوں جہمیہ، جڑا جہمیہ فرقہ ہے نا انہاں وچ مینوں کفر ہی کفر لبدا ہے۔ تے کہندے نے بحث تے جھگڑا صرف اڑائی جانا اے مینوں ملیا معتزلہ وچ، تے جھوٹ ملیا مینوں رافضیاں وچ، تے حق ملیا مینوں اہل حدیث وچ، حق ملیا مینوں اہل حدیث وچ۔ حضرات دسنا کی جانا مدرہ بات توجہ فرما دے رہا دے، اہل حدیث دی بات ہو رہی اہل حدیث دی حضرہ سنیا دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑے 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے، 150 دے اندر فوت ہوئے نے۔ انہاں دے شاگرد حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کی کہندے نے کہ پہلے پہل حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلا مینوں اہل حدیث بنایا تے امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہندے نے سب تو پہلے مینوں اہل حدیث بنایا ہے امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے۔ حدائق الانفیاء ادا صفحہ 134 پڑھ کے دیکھو۔ حضرات انہاں دے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی جنہ دی موتا ہے، امام محمد کتاب بھی بڑی معروف ہے، اگرچہ دے اندر بڑیاں بڑیاں من گھڑت روایات بھی ہیں، لیکن چونکہ معروف ہوگی اس دے نال انہاں دا تعارف ہے۔
ہن ذرا بات تے توجہ فرما دے لایا جے انہاں نے اپنی کتاب موتاں دے اندر حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ دے بارے کی کہ آئے کہندے نے کہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ دے اندر اہل حدیث دے سب تو بڑے امام نے. ہن دسو ذرا امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ دے شاگرد یہ بھی 1856 تو بعد ہوئے نے جڑے امام زہری دے بارے کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث دے امام اہل حدیث دا ذکر یہ بھی کر رہے ہیں. کیا 1856 تو بعد ہوئے نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات اور باترا توجہ فرما دے لایا جے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے 95 ہجری اندر پیدا ہوئے نے 180 ہجری دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے. انہاں دے بارے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جڑے 748 ہجری دے اندر انہاں دی وفات او کی لکھ دے نے کہندے نے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل حدیثاں دے امام نے امام اہل الحدیث اے اہل حدیث دے امام سان. حضرات باترا توجہ فرما دے لایا جے گا باترا توجہ فرما دے لایا جے میں کنا کنا دیاں گلاں تواڈے سامنے بیان کردا جاواں. ہن میں تواڈے سامنے حضرت ہن میں تواڈے سامنے کھولن لگا واں صحیح مسلم شریف میں کھولن لگا واں. صحیح مسلم دے اندر ذرا بات تے توجہ فرما دے لایا جے صحیح مسلم دے اندر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جنہاں دی صحیح مسلم ہے ایک ہی کہندے نے فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا الْقَوْمِنَ هُمَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. مسلم شریف دے مقدمے دے اندر اہل حدیث دا ذکر لے آئے نے. مینوں دسنا ذرا حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کیا یہ بھی 1856 تو بعد پیدا ہوئے؟ کیا بعد پیدا ہوئے؟ پرانے متقدمین علماء جو ہیں متاخرین جو نہیں اور مقدمی اندر انہوں نے ایک اور بات کہی کہندے نے حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ ابن عون مالک بن انس شعبہ بن حجاج یحییٰ بن سعید القطان عبد الرحمن بن مہدی ہن انہاں بزرگاں دے نام لے کے نا جڑے بڑے معروف محدث ہوئے انہاں دا ذکر کرن تو بعد امام مسلم اپنی مسلم شریف دے مقدمے کی کہندے نے انہاں دا نام لے کے تے کہندے نے ومن بعدہم من اہل الحدیث فرما دینے کہ سارے محدث جنہ دے میں نام لینے انہاں تو بعد بھی بڑے محدث اہل حدیث نے. اہل حدیث کی تاریخ تے غور کرے اج دے نہیں. حضرات اور میں تواڈے سامنے سنن ترمذی جو پیش کر لگا واں. سنن ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے 80 تے 83 مرتبہ اہل حدیث دا ذکر کیتا. 80 تے 83 مرتبہ 80 تے 83 مرتبہ اہل حدیث کا ذکر کیتا. کیویں ذکر کیتا میں ابھی ایک دو مثالاں پیش کر دیا. کہندے نے وحدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح من حدیث ابن لہیتا وابن لہیتا ضعیف عند اہل الحدیث. کہندے نے کہ حضرت جابر والی حدیث جڑی ہے کہ عبداللہ بن لہیہ دی روایت تو بہتر ہے کیونکہ عبداللہ بن لہیہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے.
عبداللہ بن لہیہ، یعنی دسنا کی جانا امام ترمذی رحمہ اللہ کیا وہ بھی 1856 تو بعد پیدا ہوئے؟ نہیں، پہلے پیدا ہوئے۔ محدثین دے بارے کدی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا، محدثین سارے دے سارے اہل حدیث کے لایا کر دینے۔ ہن بات رہی ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رحمت اللہ علیہ دا بیان حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے چوتھے پارے سورہ آل عمران دے اندر نقل کر دیتا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ پاک فرما دینے کئیاں دے چہرے سفید ہونے نے تے کئیاں دے کالے ہونے نے، جنہ دے چہرے سفید ہونے نے وہ آل سنت ہون گے۔ ہن کئیاں نے کیا دیتا ویکھو جی عبداللہ بن عباس فرماندے نے وہ آل سنت نے۔ حضرات تو آل سنت تو مراد کون نے؟ اہل سنت تو مراد اہل سنت اہل بدع دے مقابلے اندر ایک پاسے اہل البدع بدعت والے، انہاں دے مخالف اہل السنت۔ عرب دے اندر اجے بھی جدو لفظ اہل السنہ آئے نا اس تو مراد آل حدیث لیا جاتا ہے۔ جدو اہل السنہ لفظ آئے اس تو مراد اے نہیں کہ کسی امام دے مقلد یا دین اندر نئے کام کرنے والے، نہیں، اس تو مراد منہج صحابہ منہج سلف سے چلن والی جماعت آل حدیث نو آل سنت سمجھا جاتا ہے۔ ہن اگر کو اہل البدع بدعتی آدمی اپنے اپنو آل سنت کے لانا پہ نام رکھن نال او آل سنت نہیں بنے گا۔ ہن اگر کو غیر مسلم اپنا نام رکھ لوے مومن، کیا وہ مومن نام رکھنا مومن بن جائے گا؟ نہیں، مومن بنے گا جدو مومنہ والے عقائد نظریات افکار۔ اسی طرح اہل سنت کہلانا حافظ ابی رحمہ اللہ نے کیا ہے نا میزان الاعتدال دے اندر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت انہاں دا تذکرہ کر دیا کہندے نے امام اہل الرائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ انہاں اے نہیں آکھیا کہ اہل سنت دے امام نے، انہاں نے کہہ دیتا کہ اہل الرائے دے امام نے، جڑے رائے تے چل دے نے اے انہاں دے امام نے۔ حضرات ان گل تے غور کرے آجے اہل سنت تے اہل حدیث اکو لفظ۔ پیچھے ایک مولوی اٹھیا سی، ہن تے خیر اللہ دا شکر ہے دی بینی بہ گئی، 4 دہاڑے بڑے جلسے اور جی اسی اہل سنتاں وہ اہل حدیث نے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت نہ ضعیف ہوندی ہے نہ جھوٹی ہوندی ہے نہ منسوخ ہوندی ہے۔ حدیث تے منسوخ بھی ہو جاندی ہے تو سنت منسوخ ہی نہیں ہوئی۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگاں میں ویکھ دا کڈا نام بنان دے ہے بڑا عالم ہے، ان بیچارے نے اصول دا ہی نہیں پتہ، اتنا جاہل۔ صحابہ کرام دے نزدیک سنت تے حدیث ایکو چیز دا نام۔ سنت دیاں قسماں دسو کیڑیاں نے؟ 3، قولی، فعلی، تقریری۔ حدیث دیاں کیڑیاں قسماں نے؟ قولی، فعلی، تقریری۔ سنت اور حدیث نبی علیہ السلام دی تعلیم دا نام ہے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سنت انہوں کہتے ہیں جڑا اللہ پاک دے نبی دا طریقہ ہوئے، حدیث انہوں کہتے ہیں جو اللہ پاک دے نبی نے اپنی زبان تو کیا ہے۔ ہن سنت طریقہ بن گیا، سنت تے قول بن گیا، حدیث جڑا نبی پاک دے سامنے کسے صحابی نے کسے مسلمان نے حکم کیتا ہے، اللہ پاک دے نبی ہو دے تے چپ رہے نے، انہوں روکیا نہیں، پھر انہوں کی کہو گے؟ ایک بن گئی سنت، ایک بن گئی حدیث، تے اب تیسری نو کی کہو گے؟ تیسری نو کی کہو گے؟ ہونے تھے کھچ دیں خوشنا کہنے کہہ دینا حدیث تقریری، کسے کہنا سنت تقریری، جی میں اتھے اصول بنا دے اتھے بھی بنا لو۔ لو میں تمہیں ایک دو دلیلاں دیاں صحابہ اکرام
صحابہ اکرام دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز دا نام ہے، ایکو چیز، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی اہلیہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا بیان سنیا جے، انہاں دے ابائی عبد الرحمن نو اللہ پاک نے انہاں دے کر ہرس لا دیتی ہے، وہ بیٹی بیٹے دی اللہ نے ہرس لا دیتی ہے، انہاں دے خاندان دے وچوں کسے بی بی نے کہہ دیتا اللہ پاک نے اگر عبد الرحمن نو بیٹا دیتا میں انہاں دے کیکے تے اون زبان کرا گی، جس ویلے اللہ پاک نے عبد الرحمن نو بیٹا دے دیتا، ایک بی بی حضرت عائشہ کو لائی، لو جی تواڈے خاندان دی فلانی بی بی نے کیا سی کہ خاندان بک میں اون زبان کرا گی عقیقے دے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے بل سنت افضل، میرے خاندان دی عورت دا قول او معتبر نہیں، معتبر تے نبی دی سنت معتبر ہے۔ ہن سنت کی ہے؟ فرماندیاں نے اسی دے او کم کران گیاں جو اللہ دے رسول نے فرمایا۔ ایتھے ہن کی ہے؟ ایتھے ہن جڑی بات سی ایک قول سی، حضرت عائشہ قول نو سنت کہہ رہی ہیں۔ اچھا ایک اور صحیح بخاری چاہیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے، کیونکہ تسی جاندے ہو حج تمتع کردے ہو، پہلیاں جا کے عمرہ کردے ہو، احرام کھول دیندے ہو، پھر حج کردے ہو تے حج کرن تو بعد پھر پورا سال لوگی بڑی گھٹ توجہ دیندے نے بیت اللہ نو، رونق کٹ جاندی ہے۔ حج دے موقع تے حج کرو تے عمرہ عام دناں وے کرو تاکہ بیت اللہ دیاں رونقاں آباد رہن، سوچ انہاں دی بڑی اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اسی کسے بندے دے قیام تے نبی دی سنت نو چھوڑا گے نہیں۔ ہن حج تمتع اے نبی پاک نے کیتا ہی نہیں، نبی پاک نے تے کیتا ہے حج قران، نبی پاک نے کیتا ہے حج قران تے نال اپنے حج دیاں تین قسماں نے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد نہ کلا حج کرنا، ایتھوں نیت کلے حج، حج قران ہوندا ہے حج تے عمرے دی اکٹھی نیت، احرام بن لیا تلبیہ بولے ہے حج عمرے دا، جا کے عمرہ کیتا ہے احرام نہیں کھولنا، نہ حجامت کرانی ہے نہ احرام کھولنا ہے، حج کر کے پھر احرام کھولنا ہے، حجامت کرانی ہے، اے حج قران تے حج تمتع کی ہے، حج عمرے دا کٹھا نیت کر کے ٹر پے ہو، عمرہ کر کے احرام کھولے ہے، حجامت کرائی، پھر 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بنے، کیونکہ احرام اندر جڑے لوگ حج عمرہ کر کے انہوں نے پتہ ہے احرام دی حالت پہ رہنا بڑا ہی مشکل تھا، اور سب تو آسان حج حج تمتع ہے، عمرہ کر کے فارغ پھر حج۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے اگر میں قربانی والے جانور نال نہ لے کے آیا ہوندا میں بھی حج تمتع کردا، یعنی میرے پیغمبر نے حج تمتع پسند کیتا ہے، میرے پیغمبر نے زبان نال حج تمتع پسند کیتا تے حج تمتع دی رغبت دلائی ہے، لیکن نبی پاک دا طریقہ حج قران دا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے جدوں حج تمتع تو کے آئے، حضرت علی نے نبی پاک دے قول نو سنت کیا، طریقے نہیں قول نو، حج تمتع نو سنت کیا۔ صحابہ دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز دا نام، اہل سنت اہل الحدیث ایکو ہی لفظ ہے، یعنی معنی ایک ہی ہے، لفظ دو نے، معنی ایک ہی ہے۔ اہل الحدیث نبی دی تعلیم تے عمل کرنے والے، اہل سنہ نبی دی تعلیم تے عمل کرنے والے۔ ذرا لفظ اہل حدیث تھوڑی جی وضاحت ہو جاندی اہل سنہ دا کی مطلب؟
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس قرآن یعنی اس حدیث تو بعد کیڑی حدیث دا انتظار پہ کر دے ہو تے نبی پاک فرما دے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ سب تو بہتر اللہ پاک دا قرآن حدیث ہے اور قرآن جو بھی پتا چلیا حدیث جو بھی پتا چلیا کہ قرآن اللہ دی حدیث ہے میرے پیغمبر دے فرمودال حضرت دی تعلیم اللہ پاک دے نبی دی حدیث ہے تے دعا تے عمل کرنے والا اہل الحدیث ہے یہ مطلب ہے نہیں کہ اہل سنت کا انکار ہو گیا اہل سنت اہل الحدیث ایکو لفظ جڑا کسی امام دا مقلد او دی رائے تے چلتا ہے وہ اہل سنت نہیں حافظ صاحب بھی فرماندے نے اہل الرائے میں اللہ سنو اہل حدیث اہل سنت پکا سچا بنائے چونکہ میں ان کو زیادہ امتحان اندر نہیں ڈالنا چاہتا اللہ پاک جتنے بھی میرے دوست احباب مولانا محمد امین حیدری صاحب بھائی اسلم صاحب جاوید صاحب اور ساڑھے جاوید صاحب عمران صاحب دیگر ساتھی ساڑھے پٹی صاحب دے بھائی جاوید صاحب اور بھی ساتھیاں مل جل کے جنہ نے پروگرام کرایا ہے جنہ دے اسمائی گرامی تو میں واقف نہیں اللہ نے ساریاں دیا محنتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے جمعے والے دن 2 اذان کے بارے وضاحت فرما دے دیکھو بھائی ساڑھا مسلک کے ساڑھا منہج ہے وہ اے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میرے طریقے لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین جڑے کہ 4 معروف نے اور کچھ 2 مہینے خلافت راشدہ حضرت حسن بن علی نبی نصیب ہوئی یہ جڑے 5 خلفاء راشدہ نے خلاف کسی خلیفہ راشد دا قول تے عمل شریعت اندر دلیل ہوندہ ہے شرط وے سید اس دے خلاف نہ آئے حضرت عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت چونکہ خلیفہ راشد نے انہوں نے اپنے دور خلافت دے اندر جمعہ دی ایک آزان جڑی نبی علیہ السلام دے زمانے چونی سی جو امام ممبر تے بیٹھ جاندہ لیکن انہوں نے تھوڑی دیر اس تو پہلے مقام زورا جڑا حضرت عثمان دے کردے کولے کا ٹبا سی وہ دے چڑھ کے کہلوائی تاکہ آبادی ود گئی ہے وہ جمعہ دی اذان سارے لوگوں تک آواز نہیں جاندی تے اے اذان سن کے لوگی تیاری کرنگے بھی ٹائم بالکل قریب ہے چھڑو کاروبار بند کرو چلی ہن اے اذان نو کئی جذباتی بھائی بدعت کہہ دیندے نے خلیفہ راشد دا قول تے عمل بدعت نہیں ہوندا شرط ہے کسی صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے اے جمعہ دی جڑی پہلی اذان ہے حضرت عثمان نے کہلوائی ہے اسی انہوں واجب نہیں کماں گے لیکن جواز ہے اگر کوئی کہنا چاہے کہہ سکتا ہے نہیں کہنا چاہتا اسی ہوتے واجب نہیں کماں گے اہل حدیث کو لوگ وابی کہتے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے وابی اصل انگریز نے چونکہ انگریز دی پوری کوشش رہی ہے کہ جڑے صحیح منہجی لوگ نے نا انہاں تو پیچھے ہٹایا جائے لوگاں انہاں نے لفظ وابی ساڈے وال منسوب کیتا اصل منسوب ہے تو کیتا جدو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہاں نے عرب دے اندر تحریک چلائی جڑی خلافت عثمانیہ جدا لوکی بڑا ٹنڈورا پھٹدے نے ترکاں دی خلافت عثمانیہ جنہیں شرک بہت پھیلایا قبر پرستی پھیلائی صوفیزم پھیلایا اسلام دی مخالفت رج کے کی تھی خلافت عثمانیہ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے تحریک چلائی آل سعود نال ملے چلا کے اتھے الحمدللہ فتح پائی این قرآن و سنت دا اتھے نفاذ کیتا انگریز نو چنگا نہ لگا انہیں کیا وہابی اے محمد بن عبد الوہاب دے پیچھے حالا عبد الوہاب دے انہاں دے باپ دا نام ہے انہاں دا نام تے محمد ہے جے سانو ادھر ہی منسوب کرنا ساڈے پھر سانو محمدی کہندے
کہ محمد بن عبد الوہاب دے منن والے، انہوں نے آخیا محمد بن عبد الوہاب دے منن والے بھابی، اے لفظ انہاں ساڈے ول منسوب کیتا، چونکہ لفظ غلط نہیں سی اساں فٹافٹ قبول کر لیا۔ اساں کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وہاب اللہ دا صفاتی نام، جدو یہ کہ یا نسبت دی لاؤ تے بن گیا وہابی۔ ہن جدو لوکی آندے نا وہابی، اسی آنے کچھ بھی نہ پلے عمل ہویا، گناہگار ضرور ہاں، قیامت تو کہاں گے یا اللہ سانو نہ پوچھ، انہوں نے پوچھا سی کون ہاں، انہوں نے پوچھ کون ہاں، انہوں نے کہنا بھابی، ایسا کہنا یا اللہ ہن تے کوئی شک نہیں نہ رہ گیا، انہوں نے پوچھ لے کدے نے، اسی تے تیرے ہی ہاں، ساڈی تے گواہی یہ دین دے نے بھابی اللہ والے۔ اس واسطے سانو تے بھائی یہ لفظ گیا پھب، اسی تے نے سانو رج رج کے بھابی کہو، تاکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کہندے ہو فرشتے لکھن، کالوں جے تسی مکر بھی گئے نا تے نامہ مال سامنے ہونا، اور تساں دے بڑی دفعہ انہاں نوں کیا سی بھابی بھابی بھابی۔ سوال آیا کہ والد ایک بزرگ آدمی سی، وہ دے تین بیٹے تین بیٹیاں، دو بیٹیاں تین بیٹے، زمین 6 کلے، پتراں دے نام لو آ گیا ہے، تے پتر انہاں اپنیاں بھیناں نوں کہندے نے ساڈا باپ زندگی ساڈے نام لو آ گیا سی، اساں تانوں کچھ نہیں دینا۔ دیکھو جی اگر باپ غلطی کیتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کو تحفہ دیوے نا تے تحفہ واپس لینا مناسب نہیں، فرمایا جڑا تحفہ دے کے واپس لبے او دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کسی کتے نے کہہ کر کے چٹی۔ لیکن آپ نے فرمایا صرف باپ اگر اپنی اولاد کو تحفہ دیوے او واپس لے سکتا ہے۔ یہ اجازت کیوں ملی؟ اس واسطے ملی کسی ویلے کسی باپ دے کولوں محبت نال کتے غلطی ہو جائے، ایک پتر نو زیادہ دیتا ہے تیاں نہیں دیتا، دوجے نو دیتا ہے، تو کم از کم وہ واپس لے کے سارے میں برابری کرے، جو شریعت نے طریقے رکھے رہے وہ دے۔ اس واسطے انہاں دے اوڑے بچے نہ انہاں نو اپنے باپ دے حال تے رحم کرنا چاہیے۔ وہ تینے بھائی جڑے نا زمین تے رہ جانی ہے تھی، انہاں بھی قبر چ نہیں رہ جانے، جی میں انہاں دا باپ نہیں نہ لے گیا چھڑ گیا نا، انہاں بھی چھڑ جانا۔ لیکن تہاڈی مہربانی جے باپ دے سکے ہو نا تے چپ کر کے جڑا بھیناں دا حصہ بندا ہے باپ دی غلطی نو رفع کرو، رفع یعنی انہوں ختم کرو، باپ دے سر تو پار لاؤ۔ باپ نو ممکن ہے اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرمائے، لیکن حق معاف نہیں ہونے، یہ پکڑ ہوئے گی۔ اگر باپ دے سکے ہو تے بھیناں دا جو حصہ بندا ہے دیو۔ قاری صاحب فرما رہے نے بعض لوگ کہندے نے چہرے دا پردہ نہیں، وہ جڑی روایت صحیح بخاری دی آندی ہے کہ جدوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے دیاں ایتاں اترن تو بعد جڑا غزوہ بنو مستلق تو واپس آ رہے سن، حضرت عائشہ کہندیاں نے میں اتھے لیٹ گئی ہاں، چونکہ قافلہ چلا گیا سی، میں لیٹ گئی، جڑے صفوان سن انہاں دی آپ نے ڈیوٹی لائی، جتھوں پڑاؤ چکیا جا کے ویکھ کیا کسی دی کوئی چیز رہ نہ گئی ہوئے، وہ جدوں آئے چونکہ انہاں نے پردے دی آیتاں دے اترن تو پہلے ویکھیا سی، انہاں نے کچھ نہیں کیا، صرف انہاں کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہندیاں نے میں آواز سنی، میں اٹھی، سب تو پہلا کام میں کی کیتا خمرت وجہی، میں اپنے چہرے نو ٹکیا، تے جے چہرے دا پردہ نہیں اماں جی نے ٹکیا کیوں؟ پھر جڑا قرآن پاک ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنی کی ہے
اتوں تھلے نو لٹکانا. مومنہ عورتاں نو کہہ دیو کہ آڑا لیا نے نا اپنے موٹی چادر ایدہ پلو اتوں تھلے نو لٹکان. کیا سجے بکھبے اتھے دے کے لٹکیا ہوتا ہے. ساڑھے بھائی صاحب پٹی صاحب جلسے کرا کرا کے بھائی ادھا خطیب ویسے بن سے ہے. اللہ انہاں دیا مشکل آسان کرے تے جے انہاں میرے کو کمیاں نے تے اللہ انہاں دی اصلاح فرمائے. بندہ بڑا کام دا پر کدی لینوں لے جانا ہے. اللہ ساڑھے بھائی نو اپنا مشکلہ بھی دور کرے آسانیاں پیدا کرے. وہ نکمہ دے رہے کہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے. ایک گل درست ہے لیکن بات ہو رہی سی چہرے دی. چہرے دا پردہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر ایک دفعہ اعتراض نہ کیتی سی نا تو دوبارہ نہ رجوع کیتا ہے. اصل ایڈا نا کئیاں لوگوں نے تھوں پھلی مل گئی. شیخ صاحب نے ترجوع کر لیا سنا کیا سی چہرے دا پردہ ٹھیک ہے. بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماران و صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہ میرے دوستاں ویران نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے انہوں نے مال اندر جان اندر برکتاں عطا فرما. یا اللہ اسی طرح تیرے دین دا ہوکا دیندے رہن دواندے رہن. اللہ سڑے بھائی مولانا محمد امین حیدری صاحب انہاں دی محنت اپنی قبر اندر قبول فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار میں سب نو شفا دے دے. اللہ جنہ کل اولاد کوئی نہیں نیک اولاد دے دے. اللہ جنہ نو دیتی یا نیک تے فرما بردار بنا دے. اللہ جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے زندگی دے نیک ساتھی دے دے. اللہ جنہ دے پتر جوان نے زندگی اللہ انہاں نیک نوہاں دے دے. یا اللہ کو برا کرومی نہ جم پوے بارومی کو برا پیش نہ پائیں. اللہ بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بچائیں. اللہ بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بنائیں. یا اللہ ساڑے بھائی مسعود پٹی صاحب جماعت نو بڑا انہاں دا سہارا سی. یا اللہ اپنی رحمت نہ انہاں درجات بلند کر. جے کمیاں کوتاہیاں تیرا بندہ سی بندیاں تو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے. ساڑا بڑا دوست سی ساتھی سی. اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے. اپنے بندے دی بخشش فرما. اپنے بندے دے درجات بلند فرما. اے اللہ اپنی رحمت دے نال پورے ستوں کی گاؤں تے اپنی رحمتاں نازل فرما. کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا جدے تے اللہ اپنی رحمت کرے اپنی دین دی سمجھ عطا کردہ ہے. اللہ پورے گاؤں نو اپنے رحمت نہ اپنے دین دی سمجھ عطا فرما. ساڑے بھائی جوید فوجی صاحب جڑے ماشاءاللہ بڑا ہی مطالعہ اور بڑی تحقیق بڑی سرچ آئے دن فون تے مغرمانہ رابطے. یا اللہ شوق تے جذبہ میرے دوسرے پائیاں نو عطا کر. وہ بھی اسی طرح تحقیق کریا کرن مسئلے بیان کریا کرن لوگاں نو سمجھایا کرن تاکہ لوگاں نو سدھا رستہ اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ ساڑی دنیا بہتر بڑا آخرت بہتر بنا. ساڑے ملک دے حالات تے رحم فرما. ساڑے ملک دے حالات تے رحم فرما. اللہ جس طرح جمیں بھی انہوں نے ٹک ٹاک بند کیتی ہے یا اللہ انہاں حکمرانہ نو توفیق دے اور بھی جڑے بے حیائی والے رستے نے سارے بند کر دے. اللہ انہاں نو توفیق دے دے بے حیائی دیاں راواں نو بند کر دے. اللہ اپنی رحمت انہاں نو توفیق دے دے شرک دے رستے بند کر دے. اللہ اس ملک اندر اپنی توحید دا پرچم سانو لہران دی توفیق عطا فرما. ساڑی مدد فرما. سانو صحیح معنی مومن بنا. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم